السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں ایول بیوٹی بائی سلمی خان ایپیسوڈ نمبر 6۔ اور شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو میرے پڑھے ہوئے ناول کیسے لگتے ہیں اور آپ کو یہ ناول کیسا لگ رہا ہے، آپ کو اس ناول کا کون سا کیریکٹر زیادہ انٹرسٹنگ لگ رہا ہے۔ تو کمنٹ ضرور کیجیے گا اور اپنے کانٹیکٹس میں اس ناول کو شیئر بھی ضرور کیجیے گا، کیونکہ رائٹر کا حق ہوتا ہے۔ تو چلیں فی الحال ہم اس ناول کو آگے سٹارٹ کرتے ہیں۔ ایول بیوٹی ایپیسوڈ نمبر 6 بائی سلمی خان۔ یا اللہ خیر، کیا میں جنت میں ہوں؟ لیکن نہیں، اعمال تو ایسے نہیں کیے ہیں کہ جنت میں جاؤں، لیکن اس کی رحمت کا کیا پتہ، شاید بھیج دے۔ لیکن یہ مجھے جنت کیوں نہیں لگ رہی؟ ابے یہ تو کسی کا گھر ہے۔ ایک منٹ، یہ کس کا گھر ہے اور میں کہاں پر ہوں؟ کیا ہوا تھا؟ کہاں آ گئی ہوں میں؟ کچھ یاد کیوں نہیں آ رہا؟ ذرا کمرہ تو دیکھو، ہر چیز سلیقے سے اپنی جگہ پر رکھی ہوئی ہے، کمرہ بھی کافی صاف ہے۔ پھر یہ میرا کمرہ تو نہیں ہو سکتا، لیکن ایک منٹ، میرا گھر ہی کہاں ہے جو کمرہ ہوگا؟ اگلے ہی پل وہ لڑکی خود پہ لپٹی ہوئی چادر دور پھینک کر کمرے کا جائزہ لینے لگی۔ یا اللہ، یہ گھر کس کا ہے؟ میں کہاں آ گئی ہوں؟ وہ انہی سوچوں میں تھی جب سامنے کھڑکی پر نظر پڑی تو باہر کا منظر دیکھ کر وہ ایک پل کے لیے اپنی جگہ پر ٹھہر سی گئی۔ باہر انتہائی خوبصورت مناظر دیکھنے کو مل رہے تھے، آس پاس سبز گھاس اور تھوڑا ہی دور جھیل جس سے پانی پتھروں سے ٹکرا کر اپنی جگہ بنا کر آگے جا رہا تھا۔ اس جھیل کے پاس بچوں کے کھیلنے کی آواز اور عورتیں آپس میں سرگوشیوں میں مصروف۔ بلا شبہ وہ جگہ انتہائی خوبصورت تھی۔ ابھی وہ انہی سوچوں میں تھی جب دروازہ یکدم کھلا۔ وہ اچھل کر پیچھے مڑ کر دیکھنے لگی تو وہاں پر ایک لڑکی کھڑی ہوئی تھی۔ دیکھیے، لڑکی 18-19 سال کی لگ رہی تھی۔ دکھنے میں لڑکی 18-19 سال کی لگ رہی تھی۔ جب اس لڑکی کی نظر سامنے کھڑکی پہ کھڑی لڑکی پر پڑی تو وہ بھی دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے اس کی طرف آئی تھی۔ شکر ہے آپ کو ہوش آ گیا، ورنہ ہمیں تو لگا تھا کہ آپ ایک ہفتے سے پہلے ہوش میں نہیں آنے والی۔ ویسے بھی 2 دن تک تو اب آپ بے ہوش تھی، تو 2 دن جب برداشت کر لیا تو 1 ہفتہ بھی کر ہی لیتے۔ وہ صوفے پر بیٹھتے ہوئے دوستانہ انداز میں کہہ رہی تھی جیسے کوئی پرانی دوست ہو، اور وہ لڑکی تو منہ پھاڑے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ کیا مطلب 2 دن تک میں بے ہوش تھی؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، میں کیسے اتنے دن تک بے ہوش ہو سکتی ہوں؟ میں تو اتنا زیادہ سوتی بھی نہیں ہوں۔ اس کا سر پھٹنے کو آ گیا تھا۔ دیکھیے بہن، ہم نے آپ سے سچ کہا ہے، اب آپ کو ہماری بات جھوٹ لگتی ہے تو اس میں ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ وہ لڑکی ٹانگ پر ٹانگ رکھے شانے اچکا کر بولی تو کھڑکی پر کھڑی لڑکی کا دل چاہا کہ اسے اس کھڑکی سے باہر پھینک دے۔ اچھا، ویسے یہاں بارش ہوتی ہے کیا؟ باہر بھیگی گھاس کو دیکھ کر وہ پوچھ رہی تھی تو وہ لڑکی مسکرائی۔ یہاں تو ہوتی رہتی ہے، یہ کون سی نئی بات ہے؟ وہ خوشگوار لہجے میں بولی تو کھڑکی پہ کھڑی لڑکی بھی بول اٹھی تھی۔ ہاں، ظاہر سی بات ہے، اسلام آباد تو ہے ہی ایسا، اس کا موسم ہی اتنا اچھا ہوتا ہے، مسکراتے ہوئے بتا رہی تھی۔ جب صوفے بیٹھی ہوئی لڑکی کو جھٹکا لگا، اسلام آباد یہ کہاں ہے؟ وہ حیران ہوئی تھی، اور اب حیران ہونے کی باری اس لڑکی کی تھی۔ کیا مطلب؟ اس وقت ہم لوگ اسلام آباد میں ہی ہیں نا، کیونکہ اتنا خوبصورت اسلام آباد ہی ہو سکتا ہے، وہ نارمل انداز میں کہہ رہی تھی جب صوفے پہ بیٹھی ہوئی لڑکی نے گھور کر اسے دیکھا اور پھر اگلے پل چیخنا شروع ہوئی۔ امی، امی کدھر ہیں آپ؟ امی بتائیں نا۔ وہ چیختے ہوئے اس کمرے سے باہر نکلی تھی جب اس کی ماں کچن میں کام کرتے ہوئے اس کو آواز دینے لگی۔ ارے کون سی قیامت آ گئی ہے؟ کچن میں ہوں، آ رہی ہوں۔ ارے دفعہ مارے کچن کو، ادھر آئے۔ وہ کچن سے انہیں کھینچ کر باہر لائی تھی۔ وہ لڑکی بھی حیران ہو کر باہر کمرے سے نکلی تو پورے گھر کا جائزہ لیتے ہوئے اسے اس چیز کا اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ لوگ کافی صفائی پسند لوگ ہیں۔ امی، ہوش آ گیا ہے اس لڑکی کو، اور اس کی ماں یہ بات سن کر مسکرائی تھی۔ ارے پوری بات تو سن لیا کرے، آدھی بات میں ہی مسکرانا شروع ہو جاتی ہے۔ وہ لڑکی کہہ رہی ہے ہم لوگ اسلام آباد میں ہیں، بھلا بنگلہ دیش میں کون سا اسلام آباد پیدا ہو گیا؟ وہ حیران ہوتے ہوئے اپنی ماں سے پوچھ رہی تھی تو اس کی ماں بھی پریشان ہوتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی جب وہاں پر وہ لڑکی داخل ہوئی۔ اس کی ماں نے جب اس لڑکی کو دیکھا تو وہ اس کی طرف بڑھنے لگی۔ کیا مطلب بیٹا اسلام آباد؟ کیا آپ پاکستان سے ہیں؟ اس کی ماں نے پوچھا تو شاہنور دلچسپی سے اس لڑکی کو دیکھنے لگی۔ وہ لڑکی بہت زیادہ حسین تھی، شاہنور بھی کسی سے کم نہیں تھی، مگر اس لڑکی کے سامنے شاید وہ کچھ بھی نہیں تھی۔ جب اس لڑکی نے اس بات میں سر ہلایا تو دونوں ماں بیٹیاں سر پکڑے صوفے پر بیٹھ گئے۔
چلیے آپ کے پیارے احتشام آفندی نے دوسرے شہر کی نہیں بلکہ دوسرے ملک کی لڑکی کو بھگا کر یہاں لے کر آ گئے ہیں، بلکہ بھگا کر بھی نہیں، اغوا کر کے۔ مجھے تو سمجھ نہیں آتا کیا ہوگا۔ میں پہلے ہی کہہ رہی ہوں، میں مکر جاؤں گی۔ میں نے کچھ نہیں سنا، کچھ نہیں دیکھا۔ اتنے سارے خواب میں نے سوچے ہوئے ہیں، بھلا اپنی پوری زندگی جیل میں تھوڑی گزارنی ہے۔ بھائی میں کچھ نہیں جانتی۔ شاہ نور اپنے ہاتھ کھڑے کر چکی تھی جب اس کی ماں نے ایک زوردار مکہ اس کی کمر میں مارا تھا۔ منہ بند رکھو اپنا۔ مجھے تو احتشام کے لیے پریشانی ہو رہی ہے کہ اب کیا ہوگا، اور تمہیں اپنی پڑی ہوئی ہے۔ ہاں تو انہیں یہ سب کچھ کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا نا۔ ایک تو پورے محلے والوں نے دماغ خراب کر کے رکھا ہوا ہے کہ احتشام کس لڑکی کو 2 دن پہلے اٹھا کے ہمارے گھر میں لایا ہے، اور ہم لوگ بہانے بنا بنا کر تھک گئی ہیں، اور اس جناب کو دیکھو سکون سے اپنے گھر میں سو رہے ہیں۔ پکڑا ہے مجھے میری چادر، جا کے اٹھا کے آتی ہوں ان کو اور بتاتی ہوں کہ انہوں نے کیا کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ وہ غصے سے باہر جانے لگی جب اس کی ماں نے اسے پکڑ کر صوفے پر دوبارہ بٹھایا۔ چپ کر جاؤ تم۔ اب اگر تمہاری آواز آئی نا تو سوئی اٹھا کر تمہارے ہونٹ سی دوں گی میں۔ لیکن امی۔ چپ، اب آواز نہ آئے، اس کی ماں نے غصے سے کہا تو وہ بھی منہ بناتے ہوئے بیٹھ گئی تھی۔ اس لڑکی کو تو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہاں ہو کیا رہا ہے۔ دیکھیے آپ لوگ بعد میں لڑائی کر لیجیے گا، پہلے مجھے یہ بتا دے کہ میں کہاں پر ہوں، اور اگر یہ اسلام آباد نہیں ہے تو یہ کون سی جگہ ہے، اور کون احتشام ہے، کس کو اغوا کر کے لایا ہے، کوئی مجھے کچھ بتائے گا۔ وہ الجھن کا شکار تھی اور اب وہ تھک چکی تھی جب اس کی ماں نے اس کے سر پر بم پھوڑا تھا۔ یہ بنگلہ دیش ہے، اور اس لڑکی کو لگا کہ کسی نے اس کے پیروں کے نیچے سے زمین کھینچ لی ہو۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، میں بنگلہ دیش نہیں، میں کیسے پہنچ سکتی ہوں بنگلہ دیش؟ ابھی میں کچھ وقت پہلے تو کراچی میں تھی، مجھے لگا کہ شاید میں غلطی سے اسلام آباد آ گئی، لیکن شہر تو چھوڑو، میں تو دوسرے ملک آ چکی ہوں۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ سر پیٹتے ہوئے اب اسی طریقے سے صوفے پر بیٹھ گئی تھی جیسے تھوڑی دیر پہلے وہ ماں بیٹی بیٹھی تھی۔ اور یہ احتشام کون ہے؟ ابھی اس کی ماں کچھ بولنے ہی لگی تھی جب شاہ نور بولنا شروع ہوئی۔ احتشام وہ ہے جو آپ کو 2 دن پہلے اپنے بازو میں اٹھاتے ہوئے یہاں پر لائے تھے، اور سخت تلقین کر کے گئے تھے کہ آپ کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، حد سے زیادہ خیال رکھنا ہے، سب سے زیادہ خیال رکھنا ہے۔ وہ ہاتھوں کو نچا نچا کر اسے بتا رہی تھی۔ یہ سب کچھ تم ہاتھ نیچے کر کے بھی بتا سکتی ہو۔ اس کی ماں نے جب اس کا انداز دیکھا تو بے ساختہ ایسے ماحول میں بھی مسکرانے لگی اور اسے ہاتھ نیچے کرنے کا کہنے لگی۔ مگر وہ شاہ نور ہی کیا جو ان کی بات مان لیں۔ آپ جانتی ہیں نا مجھے سچویشن اچھے سے سمجھانے کی عادت ہے، اس لیے مجھے سمجھانے دے۔ وہ بچوں کی طرح ناک چڑھا کر بولی تو اس کی ماں خاموش ہو گئی۔ ہاں تو میں کہاں تھی؟ میں احتشام پر تھی۔ ہاں تو یہ وہی شخص ہے جو آپ کو 2 دن پہلے ہمارے سپرد کر کے گئے ہیں، اور 2 دن ہو گئے ہیں پلٹ کر آپ کی خبر تک نہیں لی کہ آپ زندہ بھی ہیں یا نہیں۔ ہاں اتنی زحمت کر لیتے ہیں کہ اپنی انگلیوں کو تکلیف دے کر، ہمارا نمبر ملا کر، اور پھر اپنے ہونٹوں اور زبان کو تکلیف دے کر اتنا کہتے ہیں کہ وہ لڑکی ٹھیک ہے۔ ہم کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے، اور پھر وہ فون بند کر دیتے ہیں۔ اس سے زیادہ انہوں نے اپنے پیروں کو ابھی تکلیف نہیں دی ہے جو آپ کو دیکھنے کے لیے آ جائے۔ اب آپ دعا کیجئے کہ وہ اپنے پیروں کو تکلیف دے اور اپنے گھر سے ہمارے گھر تشریف لائے تاکہ آپ بھی ان کی زیارت سے مشرف ہو سکے۔ وہ غصہ دباتے ہوئے دوپٹے کو شانے پر لیتے ہوئے اسے ساری بات بتا چکی تھی، اور اس لڑکی کو اب سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آگے کیا ہوگا۔ لیکن اب کیا؟ وہ پریشانی سے ان ماں بیٹی سے پوچھ رہی تھی جن کو خود بھی نہیں پتا تھا کہ اب کیا ہوگا۔ اب آپ کو احتشام صاحب کا انتظار کرنا ہوگا کہ وہ آئے اور کوئی نیا فرمان جاری کرے، اور ہم سب لوگ سر جھکا کر ان کے فرمان کی تعظیم کرتے ہوئے بات مان لیں۔ وہ اپنی ماں کو تیکھی نظروں سے دیکھتی ہوئی بولی تو اس کی ماں اسے گھورتی رہ گئی۔ تم فکر مت کرو بیٹا، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میری احتشام سے کل بات ہوئی تھی، اسے کچھ ضروری کام ہے اس لیے وہ شہر سے باہر گیا ہوا ہے، ہو سکتا ہے وہ 2-3 دن میں آ جائے۔ اور اس بے وقوف کی باتیں دل پر مت لو، یہ تو ایسے ہی فضول باتیں کرتی ہے، اور اس بچے کو ضروری کام تھا اس لیے وہ نہیں آ سکا، لیکن تمہاری خیریت روز پوچھتا ہے، اور ویسے بھی تم ہم پر بھروسہ کر سکتی ہو۔ ہم
اس نے تمہیں ہماری ذمہ داری پر یہاں پر چھوڑا ہے اور ہم لوگ اپنی ذمہ داری پورے طریقے سے نبھائیں گے۔ اس کی ماں نے جب وضاحت کی تو اس لڑکی کو تھوڑی سی تسلی ہوئی تھی۔ اچھا اب تم کچھ کھا لو، میں نے کھانا بنا لیا ہے، پھر آگے کا سوچتے ہیں۔ اس کی ماں بات مکمل کر کے کچن کی طرف چلی گئی تھی اور شاہ نور جو منہ بنائے دوسری طرف بیٹھی ہوئی تھی اپنی ماں کے جاتے ہی بھاگ کر اس لڑکی کی طرف آئی تھی۔ ویسے باجی ایک بات تو بتائے، تھوڑی دیر پہلے جو لڑکی غصے میں بات کر رہی تھی ابھی وہ ایسے بات کر رہی تھی جیسے اسے تو کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ وہ لوگ دیکھے آپ کی عمر زیادہ تو نہیں لگتی، میں آپ کو باجی کہہ رہی ہوں، آپ کو برا تو نہیں لگے گا؟ وہ تھوڑا سا ہچکچا کر بولی تو وہ لڑکی ہلکا سا مسکرائی۔ تم مجھے دادی اماں کہو گے، مجھے تب بھی مسئلہ نہیں ہے، وہ خوشگوار لہجے میں بولی تو شاہ نور کھل اٹھی تھی۔ اچھا ویسے باجی پاکستان میں کیا ساری لڑکیاں اتنی ہی خوبصورت ہوتی ہے جتنی آپ ہیں؟ وہ جو 2 دن پہلے سے ہی اس کی خوبصورتی دیکھ کر اب انتظار کر رہی تھی کہ کب اسے ہوش آئے گا اور وہ اس سے راز پوچھے گی کہ وہ اتنی خوبصورت کیسے ہے، اور آج اسے موقع مل گیا تھا۔ تمہیں بھلا یہ سوال کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تم تو اتنی خوبصورت ہو کہ میں تم سے نظر نہیں ہٹا پا رہی۔ اس لڑکی نے شاہ نور کو دیکھتے ہوئے کہا تو وہ شرمانے لگی۔ ارے باجی کیا باتیں کر رہی ہیں آپ، میں وہ بھی خوبصورت؟ ہاں مانا کہ یہاں پر رہنے والی ہر لڑکی سے میں خوبصورت ہوں، لیکن آپ سے تو نہیں ہوں۔ آخر میں وہ اپنی تعریف کرنا نہیں بھولی تھی۔ اس لڑکی نے اس کے گال پر ہاتھ رکھا اور پھر اسے کہنے لگی، ذرا تم تو راز بتاؤ، تم کرتی کیا ہو، کتنی خوبصورت ہو؟ جو سوال بیچاری شاہ نور پوچھنا چاہتی تھی وہی سوال اس لڑکی نے پوچھ لیا تھا، اور اس کی اس بات پر وہ کھل کے شرمائی تھی جب اگلے ہی پل کچن سے اس کی ماں کی آواز آئی تھی، او میری نکمی اولاد، یہاں پر آ کر میرا ہاتھ بٹا دو۔ اور شاہ نور جو شرمانے کے باعث اپنے گال سرخ کر چکی تھی اپنی ماں کی بات سن کے، اب وہ شرم سے پانی پانی ہوئی تھی۔ ارے باجی ان کی بات کو سیریس نہ لیجیے گا، الحمدللہ میں سارا کام کرتی ہوں، لیکن مجال ہے یہ میری کبھی تعریف کر دے۔ وہ تو آج آپ کو دیکھ کر یہ کام کر رہی ہے ورنہ یہ بھی نہیں کرتی۔ مجھ بیچاری پر پورے گھر کی ذمہ داری ڈال دی ہے اور مجھے نکمی بھی کہتی ہے، لیکن کیا کروں، برداشت کرتی ہوں۔ وہ معصوم چہرہ بناتے ہوئے بولی تو وہ لڑکی کھلکھلا کر مسکرائی تھی۔ اچھا باجی آپ یہاں بیٹھے، میں ذرا دیکھ کر آتی ہوں ان کو کیا کام ہے۔ وہ اتنا کہہ کر کچن کی طرف بڑھ گئی تھی اور پیچھے وہ لڑکی اپنی سوچوں میں گم ہو گئی تھی کہ اسے اب کیا کرنا ہے، مگر اتنا تو وہ جانتی تھی کہ اسے اب احتشام نامی انسان کا انتظار کرنا تھا، کیونکہ وہی حقیقت بتا سکتا تھا کہ کیا ہوا تھا اور آگے کیا ہونے والا تھا۔ دوسری طرف حیدر اس کی ماں نے اسے کھڑے ہوتے دیکھا تو اسٹیج کی طرف آئی تھی۔ اس کے پاپا بھی پریشان ہو گئے تھے اور فبیہا تو بے یقین تھی۔ کیا ہوا ہے حیدر، کیوں یہ تماشا کھڑا کر رہے ہو؟ ان کی ماں نے دبے غصے میں کہا تو وہ اپنی ماں کو دیکھنے لگا۔ امی رکے، تماشا تو اب ہوگا، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا میرا بھروسہ اتنی بری طریقے سے توڑا جائے گا، میں لوگوں کو کیا سمجھتا تھا اور وہ لوگ کیا نکلے۔ وہ غصے سے اپنی ماں کو دیکھتے ہوئے پھر فبیہا کو دیکھنے لگا جو حیران نظر سے حیدر اور پھر اپنی ماں کو دیکھ رہی تھی جو خود پریشان ہو کر اسٹیج پر آ چکی تھی۔ کیا ہوا ہے بیٹا؟ انہوں نے نرم لہجے میں کہا تو حیدر نے کوئی جواب نہیں دیا اور پھر ایک آواز گونجی تھی اور پوری فضا سناٹے کی نظر ہو گئی تھی، فارس ادھر آؤ۔ وہ اتنا زور سے چلایا تھا کہ ایک پل کے لیے تو فارس جو اپنی جیت کے نشے میں خوش تھا وہ ٹھٹک کر رک گیا تھا اور پھر اب پر اعتماد چال چلتے ہوئے اسٹیج کی طرف جا رہا تھا۔ اسے یقین تھا کہ اس کا منصوبہ کامیاب ہو چکا ہے اور وہ اب خوشی کے ساتھ اسٹیج پر کچھ ڈرامہ کر کے یہ شادی رکوانے میں کامیاب ہو جائے گا۔ فبیہا نے حیدر سے کچھ پوچھنا چاہا جب حیدر نے ہاتھ اٹھا کر اسے چپ رہنے کا کہا تھا، اور اس کا یہ لہجہ فبیہا سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ سامنے کھڑے اس شخص سے محبت کر بیٹھی تھی اور اس شخص کا تھوڑا سا بھی سخت لہجہ اس کے جسم میں کسی خنجر کی طرح پیوست ہو رہا تھا، مگر ابھی وہ صبر کر کے بیٹھی ہوئی تھی۔ حیدر کی آنکھیں آگ اگل رہی تھی، گویا آج وہاں پر کھڑے ہر شخص کو جلا کے راکھ کر دے گی۔ جیسے ہی فارس اسٹیج پر پہنچا اس نے حیدر کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اس سے معاملہ دریافت کیا تو حیدر نے ایک نظر فبیہا پر ڈالی اور اگلے ہی پل ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پہ دے مارا۔ اس تھپڑ کے لیے وہاں پر کوئی بھی تیار نہیں تھا، سب لوگ سناٹے کی زد میں آ گئے تھے۔ فبیہا خود بھی آنکھیں پھاڑے یہ منظر دیکھ رہی تھی، تبھی جب حیدر کا ہاتھ اٹھا اور فارس کے چہرے پر اپنی انگلیوں کا نشان چھوڑ کر چلا گیا۔ تمہیں شرم آنی چاہیے فارس، تم جس لڑکی کے بارے میں اتنی گھٹیا باتیں کہہ رہے ہو وہ لڑکی میری بیوی بننے والی ہے، یعنی تمہاری بھابھی، تم کیسے کر سکتے ہو یہ؟
تمہیں شرم آنی چاہیے گھٹیا انسان۔ مجھے پتا تھا کہ تمہیں فبیہہ پسند نہیں ہے اور تم نہیں چاہتے کہ میں اس سے شادی کروں، لیکن میں نے یہ کبھی نہیں سوچا تھا کہ تم اس کے بارے میں اتنا گھٹیا سوچو گے۔ فارس بے یقینی سے حیدر کو دیکھ رہا تھا۔ آج پہلی بار حیدر نے اس پر ہاتھ اٹھایا تھا اور اس سے اتنے سخت لہجے میں بات کر رہا تھا۔ حیدر میری بات سنو۔ فارس نے کچھ دیر بعد خود کو سنبھالا تو حیدر سے بات کرنے کی کوشش کرنے لگا، مگر وہ تو گویا اس سے بات کرنے کے ارادے میں ہی نہیں تھا۔ دفع ہو جاؤ، اور آئندہ اگر تم نے فبیہہ کو بد کردار یا کچھ بھی ایسا کہا تو خدا کی قسم تمہیں خود اپنے ہاتھوں سے زمین میں گاڑ دوں گا۔ میں یہ بھی بھول جاؤں گا کہ تم میرے بچپن کے دوست ہو، بلکہ بھائیوں سے بڑھ کر ہو۔ تم میری بیوی کی عزت نہیں کر پا رہے تو میری عزت کیا کرو گے؟ ہاں، وہ چلا کر بولتے ہوئے وہاں پر سارے لوگوں کو سارا ماجرا سمجھا چکا تھا۔ فارس نے ایک نظر حیدر کو دیکھا اور اگلی نظر اس نے فبیہہ پر ڈالی تھی جو اپنی آنکھوں سے آنسو بہا رہی تھی، مگر اس نظر میں صرف نفرت ہی نفرت تھی، بلکہ شاید آج تو کہیں گنا اور نفرت بڑھ گئی تھی۔ ٹھیک ہے، میں چلا جاتا ہوں، لیکن ایک دن تمہیں ضرور پتہ چلے گا کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ سب سچ ہے۔ تم آج میری بات پہ یقین نہیں کرتے، لیکن کل ضرور کرو گے جب تمہیں پتہ چلے گا کہ یہ لڑکی سچ میں۔ وہ آگے رکا، حیدر کے قریب ہوا اور پھر اس کے کان میں سرگوشی کرنے لگا۔ یہ لڑکی ایک دن تمہیں اتنا بڑا دھوکہ دے گی کہ تم یاد رکھو گے، اور اس دن تمہیں میری یاد آئے گی، میرے الفاظ یاد آئیں گے۔ تب تمہیں سمجھ آئے گا کہ میں سچ کہہ رہا تھا۔ میں نے سب سچ کہا تھا تمہیں بچانے کے لیے، مگر شاید تب تک بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ میں تمہیں بچانا چاہتا تھا کہ تم میرے بھائی ہو، لیکن تم نے آج مجھے تھپڑ مار کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ہم دونوں کے درمیان اعتبار کا کوئی رشتہ نہیں ہے، بلکہ ہم دونوں کے درمیان کوئی رشتہ ہی نہیں ہے۔ اگر تم مجھے اپنا بھائی سمجھتے تو مجھ پہ یقین کرتے، اس کل کی آئی ہوئی لڑکی پہ نہیں جس سے تم پاگلوں کی طرح عشق کرنے لگے۔ وہ لڑکی تمہیں اپنے عشق میں پاگل کر کے مارنا چاہتی ہے اور تم اس کے پیچھے خود کو مجنوں بنا رہے ہو۔ ایک دن تمہیں حقیقت پتہ چل جائے گی، مگر حیدر جیلانی تب تک دیر ہو چکی ہوگی۔ وہ اتنا کہہ کر وہاں سے جا چکا تھا۔ پیچھے حیدر اس کے الفاظ پر پتھر ہو کر اور پھر فبیہہ کو دیکھنے لگا۔ اسے پورا یقین تھا کہ فارس جو کہہ کے گیا ہے وہ کبھی سچ نہیں ہوگا، کیونکہ اسے فبیہہ پر خود سے زیادہ بھروسہ تھا کہ وہ ایسی کوئی حرکت نہیں کرے گی جس سے اس کی عزت پر کوئی بات آئے۔ دور کھڑا غزان جیلانی یہ سارا تماشا دیکھ رہا تھا۔ حیدر کا رد عمل دیکھ کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی اور وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ فبیہہ پر خود سے زیادہ بھروسہ کرتا ہے، تبھی اس نے اپنے جان سے عزیز دوست پر بھی بھروسہ نہیں کیا تھا۔ یعنی ان دونوں کا رشتہ بہت پکا تھا اور وہ دل سے ان دونوں کے لیے خوش تھا اور آگے ان دونوں کے اچھے مستقبل کے لیے دعا گو تھا۔ حیدر فبیہہ کے پاس آیا اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر اسے یقین دلانے لگا کہ اسے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اس کے ساتھ ہے اور کوئی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ فبیہہ بھی بے یقینی سے اس شخص کو دیکھ رہی تھی جو سب سے لڑ گیا تھا صرف اس کے لیے۔ اسے آج اپنی قسمت پر رشک آ رہا تھا کہ اسے دنیا کا سب سے اچھا دل رکھنے والا شخص دیا گیا ہے۔ اور پھر تھوڑی ہی دیر بعد ماحول دوبارہ پہلے جیسا ہو گیا تھا اور فبیہہ نے حیدر کو انگوٹھی پہنائی اور حیدر نے بھی فبیہہ کو انگوٹھی پہنا کر وہ دونوں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک نئے رشتے میں بننے کی پہلی منزل تک پہنچ چکے تھے۔ فبیہہ شرمائی اسے دیکھ رہی تھی اور وہ بھی مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ دونوں مکمل جوڑی لگ رہے تھے۔ جو بھی ان کو دیکھ رہا تھا وہ بس دیکھتا ہی جا رہا تھا۔ وہ دونوں لگ ہی ایسے رہے تھے کہ کسی کی نظر ہی نہیں ہٹ رہی تھی، مگر کب نظر ہٹنے کے بجائے نظر لگ جاتی ہے یہ کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا، اور شاید ان دونوں کو بھی نظر لگنے والی تھی جو ان دونوں کی زندگیوں کے ساتھ ان دونوں خاندانوں کی زندگی بھی برباد کرنے والی تھی۔ بات سنو، یہ وہ کیا نام تھا اس کا؟ ہاں، احتشام۔ یہ وہاں جا کر کیا بھول گیا ہے کہ کسی لڑکی کو یہاں لایا تھا؟ میں پچھلے 4 دن سے اس کا انتظار کر رہی اور وہ ہے جو آنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ اس لڑکی کو مسلسل 4 دن ہو گئے تھے۔ اب تو وہ آس پاس کے لوگوں کو بھی جاننا شروع ہو گئی تھی، مگر جس کا انتظار تھا وہ آنے کو ہی نہیں آ رہا تھا۔ اور آج وہ تھک کر شاہنور سے پوچھنے آ گئی تھی۔ شاہنور جو آٹے میں اپنے ہاتھ ڈال کر بیٹھی تھی اس کی بات پر ہلکا سا مسکرائی اور پھر ناک چڑھاتے ہوئے بولنا شروع ہوئی۔ ارے باجی، آپ تو نہیں ہے، آپ کو کیا پتا، وہ تو مہینوں غائب رہتے ہیں اور پھر اچانک سے اپنا چاند سا مکھڑا لے کر آ جاتے ہیں۔ اس کی بات پہ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ لڑکی مسکرانے لگی۔ ویسے ابھی وہ کچھ بھی کہتی ہے جب داخلی دروازہ بجنے لگتا ہے۔ شاہنور کی ماں جو کسی کام کے سلسلے میں محلے میں گئی ہوئی تھی، گھر میں اس وقت صرف وہ دونوں ہی موجود تھی۔ شاہنور نے اپنے ہاتھ آٹے میں ڈالے ہوئے تھے۔ اب بچی وہ لڑکی۔
शाहनूर ने मिन्नत भरी नज़रों से उसे देखा तो वो एक लंबी सांस खारिज करते हुए शाहनूर को बस इतना ही बोली थी, अगर मोहल्ले की कोई आंटी हुई और अगर उन्होंने मुझे कहा कि हमारे घर चलो और खाना खा लो, तुम्हें पहले ही बता रही हूँ मैं मना कर दूंगी। एक तो पता नहीं तुम लोगों ने क्या कह दिया है मोहल्ले वालों को जो इतनी खातिरदारी मेरी कर रहे हैं, और इन 4 दिनों में मेरा वज़न बहुत बढ़ गया है। अब मैं हरगिज़ किसी के घर नहीं जाने वाली, पहले ही बता रही हूँ। शाहनूर उसकी बात पर खिलखिलाकर हंसने लगी और फिर ठीक है बाजी कहकर फिर से काम में मसरूफ़ हो गई। उसकी और शाहनूर की अच्छी खासी बन गई थी। वो दोनों एक ही कमरे में सोती थी और उनकी काफ़ी बातचीत आपस में होती रहती थी। इस वजह से वो दोनों एक दूसरे को समझना शुरू हो गई थी। वो लड़की बाहर दाखिली दरवाज़ा खोलने की नीयत से आगे बढ़ रही थी। फिज़ा में इस वक्त हल्की सी हवा ने अपना राज जमाया हुआ था। बाहर मौसम हर दिन की तरह खुशगवार था। बादलों ने सूरज को जगह नहीं दी थी, बल्कि वो अपना जलवा बिखेर रहे थे, और आज बारिश की भी नीयत थी सरजमीन को अपने पानी से भिगोने की। वो लंबे कदम भरते हुए दरवाजे तक पहुंची थी और जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला तो जैसे एक पल के लिए वो अपनी जगह पर ठहर सी गई। सामने एक मर्द खड़ा था। उसने अपने जहन पर जोर देने की कोशिश की क्योंकि उसे ये चेहरा देखा देखा लग रहा था, और फिर अचानक से जैसे उसके सर पर किसी ने बम फोड़ दिया था। जब उस दिन उसने उसे पानी में गिरने से पहले देखा था, मगर वो उसका चेहरा नहीं देख पाई थी क्योंकि उसने मास्क पहना हुआ था। वो सिर्फ उसकी आंखें ही देख पा रही थी, और अभी सामने खड़े मर्द की आंखें भी हूबहू उसी मर्द जैसी थी, और उसे पहचानने में मुश्किल नहीं हुई थी कि वही शख्स था जिसने उसे बचाया था। मगर उसने सोचा था कि वो कोई बूढ़ा होगा या कोई बड़ी उम्र का होगा, मगर ये क्या, सामने खड़ा शख्स तो इतना हैंडसम था कि वो अपनी नज़रें भी नहीं हटा पा रहा था कि अपनी नज़रें भी नहीं हटा पा रही थी। कैफियत तो दूसरी तरफ भी कुछ मुख्तलिफ नहीं थी। वो जो आज ही वापस आया था और उसका इरादा सीधा अपने घर जाने का था, मगर जैसे ही उसे याद आया कि वो तो एक लड़की की जिम्मेदारी शाहनूर और उसकी माँ को देकर आया था, तो वो अपने घर जाने का इरादा रद्द करते हुए सीधा उनके घर आया था। उसकी नज़र मोबाइल की तरफ थी क्योंकि उसे पता था कि दरवाज़ा या तो शाहनूर की माँ खोलेगी या शाहनूर खोलेगी, मगर ये तो तौक़े के बरअक्स हुआ था कि सामने दरवाज़ा उस लड़की ने खोला था जिसे वो उस दिन उस घर में लाया था, और जैसे ही उसकी नज़र उस लड़की पर पड़ी वो अपनी जगह पर ठहर सा गया। वो इस लड़की के चेहरे में खो सा गया था। हल्की पिंक कलर का ड्रेस, मेकअप से पाक चेहरा, दुपट्टा जो कंधों पर था, लंबे और घने बाल जो कमर तक आ रहे थे और उससे और खूबसूरत बना रहे थे, नाक में चमकता हुआ लौंग, कानों में छोटे से झुमके जो अपनी आवाज़ से माहौल को और खुशगवार बना रहे थे, हाथों में चूड़ियाँ जिनकी खनखन की आवाज़ दिल के अंदर की तार छेड़ रही थी, पाँव में खुसे और इन्हीं पाँव में पायल जिसकी आवाज़ उसे अपने हवासों पे छाती हुई महसूस हो रही थी। वो सामने खड़ी इतनी हसीन लग रही थी कि वो नज़रें अपनी नहीं हटा पा रहा था। ये सब कुछ शाहनूर का था। शाहनूर ने उसे अपना जोड़ा दिया था जिसमें बहुत हसीन लग रही थी, और फिर ज़बरदस्ती शाहनूर उसे तैयार करने लग गई थी। उसका यही कहना था कि वो इतनी हसीन लगेगी कि कोई नज़र भी नहीं हटा पाएगा, और ऐसा ही हुआ था। आज तक हर हसीन लड़की उसके सामने आई थी, मगर कोई भी उसे अपनी तरफ मुतवज्जा नहीं कर पाई थी क्योंकि उसे उन कामों का शौक़ ही नहीं था। वो तो लड़कियों से दूर भागने वाला इंसान था, मगर जिस लड़की को वो जान पर खेल कर बचा कर लाया था, पहली नज़र में ही उसके दिल में तहलका मचा चुकी थी। पहले जब उसने उसे उस दिन देखा था तो उसे बहुत मासूम और एक अच्छे घर की लड़की लगी थी, मगर उसके दिल की कैफियत पता नहीं क्यों तब्दील होने लग गई थी। जब वो यहाँ से गया था तो हर पल उसके जहन पर सिर्फ वो लड़की सवार रहती थी। उसने काफ़ी कोशिश की कि अपना सर झटक कर दूसरे कामों में अपना ध्यान लगा सके, मगर वो लड़की तो शायद उसके हवासों पर इतनी सवार हो गई थी कि अब उतरने का नाम ही नहीं ले रही थी, और आज उसे इतने दिनों बाद देखकर वो तो गोया पत्थर हो गया था। आप ही हैं ना जिन्होंने मेरी जान बचाई थी और मुझे बचाकर वहाँ से ले आए थे। उस लड़की की आवाज़ में गोया उसे ख्वाबों की दुनिया से बाहर निकाला था। वो उसकी आंखों में देखकर बोल रही थी। उसे समझ नहीं आया था कि उसे क्या कहना चाहिए। वो हैरान थी और फिर तजस्सुस के बाद उसने अपना सवाल पूछा था, क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि यही एहतशाम आफंदी है जिसकी बात शाहनूर और उसकी माँ करते हैं, और वो अपने शक पर यकीन की मोहर लगाना चाहती थी। सही कहा ना मैंने? उसने दोबारा अपना सवाल दोहराया तो वो पुरशौक नज़रों से उसे ही देख रहा था। वो अपनी नज़रें बार बार उससे हटा रही थी।
ڈر تھا کہ کہیں دل کے جذبات آنکھوں کے ذریعے باہر نہ آ جائے۔ ایسا نہیں تھا کہ اس نے اپنی زندگی میں اتنا حسین مرد نہ دیکھا ہو، مگر سامنے کھڑے شخص کی بات ہی الگ تھی۔ وہ اپنے اندر ایسا ہنر رکھتا تھا کہ ایک پل میں کسی کو بھی اپنی طرف کھینچ سکتا تھا، اور اس لڑکی کو بھی محسوس ہو رہا تھا کہ اگر وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی رہی تو ہو سکتا ہے کہ وہ خود کو اس پر ہار بیٹھے۔ اور ویسے بھی وہ تو ایک پتھر دل عورت تھی، مگر یہاں کیا ہو گیا تھا؟ وہ تو اپنے دل کی کیفیت سے بھی انجان تھی کہ پتہ نہیں کیوں اس کو دیکھ کر وہ آپے سے باہر کیوں ہو رہا تھا۔ کافی دیر بعد وہ بولا، تو بس اتنا ہی کہ میں نے آپ کو نہیں خود کو بچایا ہے، اگر آپ کو کچھ ہو جاتا تو شاید مجھے۔ آگے وہ بول نہیں پایا، الفاظ تھے جو ہونٹوں میں رک گئے تھے۔ اس لڑکی نے چونک کر اپنا سر اٹھایا تھا اور اسے حیران نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ ابھی ان دونوں کی نظریں ملنے ہی والی تھی جب پیچھے سے شاہ نور کی آواز آئی تھی، ارے باجی، دروازے پر کھڑی ہو کر ساری باتیں کریں گی یا اندر آ جائے آپ؟ اور ان کو تو اجازت کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ تو بن بلائے مہمان کی طرح خود ہی آ جائیں گے۔ وہ کافی دیر سے ان دونوں کو باتیں کرتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ اب جب وہ اپنا کام مکمل کر چکی تھی تو اب فارغ ہو کر ان کی طرف آ کر انہیں اندر آنے کا کہہ رہی تھی۔ احتشام کا دل چاہا کہ اس وقت شاہ نور کو وہ کہیں غائب کر دے۔ اتنی اچھی بات چل رہی تھی، مگر کباب میں ہڈی بن کر آنا اس کا ضروری تھا۔ وہ بھی احتشام کی آنکھوں کا مطلب سمجھتے ہوئے دانت نکال کر ہنس رہی تھی۔ ہاں باجی، کیا کہا آپ نے؟ انہوں نے آپ کی جان بچائی تھی؟ تو ہاں، یہی وہ محترم ہے جن کا آپ پچھلے 4 دن سے انتظار کر رہی ہے، اور یہی وہ ہے جو آپ کو ہمارے پاس چھوڑ کر یوں چلے گئے جیسے چور چوری کرنے کے بعد بھاگ جاتا ہے۔ اس کی مثال دینے پر وہ دونوں حیران ہو کر اسے دیکھ رہے تھے۔ صحیح مثال دیا کرو احتشام، صحیح مثال دیا کرو۔ احتشام نے دانتوں کو ایک دوسرے میں پیوست کرتے ہوئے کہا، تو وہ بھی ناگواری سے منہ پھیرتے ہوئے اس لڑکی سے مخاطب ہوئی تھی۔ اب آپ دونوں کا انتظار تو ختم ہوا، کیونکہ ان کو بھی آپ کے ہوش میں آنے کا انتظار تھا۔ جب آپ ہوش میں آئی تو یہ غائب ہو گئے۔ اب جب دونوں ہی ایک دوسرے کے سامنے ہیں تو ساری باتیں پوچھ لے، اور برائے مہربانی مجھے اور میری ماں پر بھی رحم کر کے ہم دونوں کو بھی بتا دیجیے گا کہ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ ہم دونوں بے خبر ہیں ان ساری باتوں سے۔ احتشام نے اب سنجیدہ ہو کر اس لڑکی کو دیکھا تھا۔ اب مجھے سب سچ بتائیے، وہاں پر کیا کر رہی تھی، اور یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ آپ کا ان لوگوں سے کیا تعلق ہے؟ مجھے سب سچ بتائیے۔ وہ اب کافی حد تک سنجیدہ تھا۔ اس کا سنجیدہ لہجہ دیکھ کر شاہ نور بھی اب سنجیدہ ہو گئی تھی۔ وہ لڑکی اپنے ہاتھوں کی انگلیاں مروڑ رہی تھی، جیسے سوچ رہی ہو کیا بتانا چاہیے اور کیا نہیں، مگر جب نظریں اٹھا کر ان دونوں کو دیکھا تو وہ دونوں اس کی طرف ہی متوجہ تھے۔ میرا نام فبیہہ ہے، میں پاکستان میں رہتی ہوں۔ میں اس دن اپنی غلطی سے وہاں پر پہنچ گئی تھی۔ آگے مجھے نہیں پتا وہاں پر کیا ہوا تھا۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں یہاں پر موجود تھی، لیکن کچھ ہے جو میں بتانا چاہتی ہوں۔ پتہ نہیں کیوں، مگر اس کی اس بات میں احتشام کو جھوٹ یا پھر آدھی ادھوری بات لگ رہی تھی، مگر پھر بھی وہ توجہ سے اس کی بات سنتا رہا۔ مگر جیسے وہ آگے سب کچھ بتاتی گئی، ان دونوں کا حال تو ایسے تھا کہ جیسے کاٹو تو بدن میں خون نہیں۔ بے یقینی احتشام اور شاہ نور ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ ان کو تو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ لڑکی سچ بول رہی ہے یا پھر جھوٹ۔ مگر جو اس نے بتایا تھا، اگر وہ سچ ہے تو یہ مسئلہ چھوٹا مسئلہ نہیں تھا، بلکہ بہت بڑا مسئلہ تھا، اور ہو سکتا تھا اس مسئلے میں کافی لوگوں کی جان بھی چلی جائے۔ جب اگلے ہی پل اس لڑکی نے کیا کہا اور کیا بتایا، یہ کیا ہے ماجرا، یہ سب کچھ جاننے کے لیے آپ کو میرے ساتھ بنے رہنا ہوگا۔ تو بس بنے رہے، اگلے سنڈے اس کے آگے کا ایپیسوڈ میں آپ کو دوں گی۔ اور فی الحال کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور بتائیں، ناول کیسا لگ رہا ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔